کیا یزید کو حضرت یزید کہہ سکتے ہیں؟ آپ یزید کو حضرت یزید اور رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تشیع اور رفض کا اتنا اثر ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو، جو خلیفہ وقت ہے، جن کے بارے میں بہت سے کام آئے ہیں، بہت سے مبارک کام کیے انہوں نے، جہاد میں جو حصہ لیا اس کا ایک بہت بڑا باب ہے ان کا، تو ان کو اس طرح کہنا کہ نہیں رحمۃ اللہ علیہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، ان کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ حجاج بن یوسف کو بھی اگر کوئی کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کے بھی نیکیاں ہیں، علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ اس میں سیر اعلام النبلاء میں پہلے تو لکھا ہے کہ لہو حسنات مغمورۃ فی بحار سیئات، اس کی کچھ نیکیاں ہیں لیکن اس کی برائیوں کے سمندر میں وہ نیکیاں ضائع ہو چکی ہیں۔ لیکن آخر میں لکھا ہے کہ جب مرنے لگا حجاج تو چارپائی سے اتر کر کے، یا جو سریر تھا اس سے کہا میرا چہرہ جو ہے زمین پہ رکھ دو، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لوں۔ تو کوئی بعید نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے کہ مظلومین جس پر ظلم کیا ہے انہوں نے، ان کے درجات بلند کر کے اور ان کو بھی بخش دے۔ اس وجہ سے ہم کسی کو جنت اور جہنم میں اس طرح پہنچانے کا کہ حقدار نہیں ہے، الا یہ کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ کافر مرا ہے۔ تو اس کی قبر پر گزرتے ہوئے بھی پیارے رسول نے فرمایا ہے اذا مررتم بقبر الکافر فبشروه بالنار، جس طرح ہم ایک مسلمان کی قبر پہ جا کر کے دعا کرتے ہیں السلام علیکم دار قوم مؤمنین یا اہل القبور، اسی طرح کافر کو بھی کہیں کہ ابشر بالنار۔ لیکن جس کے بارے میں ایک مسلمان ہے اور اس کا خاتمہ کس طرح ہوا، آپ اس کے بارے میں ظاہری طور پر حکم لگانا آپ کے اوپر واجب ہے، اس کو کافر کہنا غلط ہے۔